جتنے بیٹھے ہو، امام حسین کی ذات ضامن ہو گئی، چوتھے مصرے پہ حقدار ہوں تو ضرور بولنا، حقدار نہ ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں بولے گا۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا کربلا۔ وہ باہر والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، ہاں میرے مولا سلامت رکھے۔ خوش ہوا مدح شبیر سن کر، اس سے آگے چلیں، اس سے بھی آگے، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے۔ میرے بھائیوں موبائل نیچے رکھو گے تو شعر کا مزہ آئے گا۔ اب یہ فیصلہ کر لو کہ شعر کا مزہ لینا ہے یا سنیپ بنانی ہے۔ موبائل رکھو گے تو مزہ آئے گا۔ دیکھیے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت۔ میرے بھائی ہاتھ کھولو، بندے رہے تو پھر بندے رہے میرے بھائی۔ کربلا کربلا نہیں یار صرف کربلا سے میں پہلا مشرا پڑھ کے رک رہا ہوں باخدا آپ لوگوں کے چہرے دیکھنے کے لیے۔ مشرا آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اب مومن سے تو باریک ذہن قوم خدا نے بنائی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کراچی اشارہ ضائع کیسے جاتا ہے۔ مشرا ہے جن کو آپ کو نہیں، یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، ڈاکٹر صاحب قیمت لے دیں اپنے مجمع سے، جن کو غم حسین کا ٹائم کم ہے اور ممبر والے بالکل داد نہیں دے رہے، جن کو غم حسین کا صدقہ۔ میرے بھائی میں گالی دینے کا عادی نہیں ہوں، مجھے نہیں آتی، مجھ سے یہ حلالی حرامی والی ذاکری نہیں ہوتی، میں نہیں لعنت بھیجنے والا بندہ، میں جوڑنے والا بندہ ہوں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ بھی اس ایسے دائرے میں آئے گی کہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تماچا بھی پورے زور سے لگے گا لیکن لگے گا بڑے سلیقے سے۔ جن کو غم حسین کا آیا ہی نہیں وہ بندہ جو صبح کے 4:15 بجے کم از کم میرے سامنے بیٹھ چکا ہے اور وہ دوسرا مصرع ضائع کر دے گا۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ جی رضا بھائی، جی انجم بھائی، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، عباس میرے بھائی، جن کو جناب شہنشاہ نظامت حسن ابرار صاحب بھی تشریف فرمائیں، میں ان سے بھی اجازت لیتا ہوں۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا۔ ابرار بھی مصرع آ رہا ہے، اجالا محبتیں ایک طرف، شعر بڑا پڑھ لوں، اجالا کچھ نہیں تو زمین کے پھپھا، میں زمین کے نا کوئی تین کونوں پہ جا کے امام حسین کا ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے عزت حسین کی قسم عماد میرے بھائی، میں جہاں گیا ہوں میں نے انسان کی فطرت ایک جیسی دیکھی ہے، دولت آگے آگے بندے پیچھے پیچھے، دولت آگے آگے بندے پیچھے پیچھے۔ واحد چیز ہے حسن میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے، حسن آگے آگے دولت پیچھے پیچھے، بندے اس کے پیچھے، آگے حسن پیچھے دولت پیچھے دنیا، آگے حسن والے پیچھے دولت والے، پیچھے عام انسان۔ دولت ایک ایسی، میں کہتا ہوں حسن ایک ایسی چیز ہے، دولت کے پیچھے تو دنیا مر رہی ہے نا بیچاری، حسن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی بولی لگ نہیں سکتی۔ آپ ہر انسان کی اپنی کیٹیگری ہے، ہر انسان کے دیکھنے کا ایک اپنا مزاج ہے اور معیار ہے۔ آپ کی نظر کو جو چیز بھا گئی ہے اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی بولی لگ ہی نہیں سکتی۔ جو چیز حسین آپ کو لگ گئی ہے نا اس کی قیمت ہے ہی نہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو انسان کی نیچر،
لیکن کافی عرصہ پہلے کائنات آدم و عالم کا سب سے حسین ترین چہرہ تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا. بازار مصر میں ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ ظالم دنیا نے کائنات کے حسین ترین چہرے کی بھی بولی قیمت لگا دی, بولی لگ گئی, خریدار آ گئے اور حسین ترین چہرہ بھی بک گیا. جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی قیمت لگ گئی اور وہ بک گیا. جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی بھی بولی, میرے بھائی فون چھوڑو شعر بڑا پڑھ رہا ہوں, جس کی پھر یہ کیمرہ بندہ بتائیے جو جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی بھی قیمت لگ گئی اور وہ بھی بک گیا. یہ ہے دنیا. اب بتا رہا ہوں امام حسین کے عاشق کیا ہیں, جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. تو یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا, ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. یہ رضا بھائی لاہور سے, اب یہ بھی بڑی سرپرائزنگ ملاقات ہوئی ہے ان سے میری. یہ نا باخدا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کان پک گئے ہیں سن کے لیے باس عسکری سے کہ انچولی والے ایسا سنتے ہیں ایسا سنتے ہیں ایسا سنتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میرے لاہور والے آ رکھے ہیں یہاں پہ. میں ان کی موجودگی میں اب آپ کو اگلا مصرع سنا رہا ہوں, اور اتنی میرے ساتھ مہربانی کیجیے گا کہ میں لاہور انہیں نا ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ سکوں. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں, اشک عزا خریدنے والا. آپ تھک جائیں گے, میں ممبر چھوڑ دوں گا, دوسری بات کوئی نہیں ہے. 10واں سال ہے مجھے یہ مجلس پڑھتے پڑھتے, کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں داد نہیں ملنی تو کچھ بہت بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. آپ چپ بھی رہیں گے تو میں نے ممبر چھوڑ دینا, میرا اپنا گھر ہے میرے بھائی. صدقہ نہیں ملا, اجالا. تسی بہت سنیا لاہور دی منتے اور ڈھیر دعاواں ویکھیاں نے, ذرا ایک باری ویکھنا کہ انچولی اس شعر نو سندا کیویں میں. صدقہ نہیں ملا, اجالا نہیں ملا, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. روٹتا ہے کوئی تو روٹھے, کسی کو علمی حیضہ ہوتا ہے تو ہو. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, زمانہ یاد رکھے, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا. اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ, ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. جی عباس بھائی, ابرار بھائی, جی بسم اللہ کرو. اشک کھڑے ہو جائیں. اشک عزا کو مل گیا, اوپر اٹھیے, اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ, ایسا نماز کو بھی مصلی. اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ کروں تو وہ پھر شاید میرا کمال ہوگا. میں مصرع نچھاور کرتا ہوں. آپ نے وہ بندہ دیکھنا ہے جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی کم از کم مولا سے مانگ کے کھائی ہے اور اس کا ہاتھ پھر بھی نیچے رہ گیا. صدقہ اب اس سے زیادہ جلدی میری ذاکری میں ہوتی نہیں ہے. صدقہ نہیں ملا, اجالا نہیں ملا, اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا, ایسا نماز کو بھی مصلی. سر شعر آ رہا ہے, خدا ان کے بیٹے کی زندگی کرے, خدا کی قسم ہندوستان سے کال کر کے, میں نہیں جانتا کتنی دیر تک وہ ہمیں واہ واہ کرتے رہے, ہم انہیں کرتے رہے. ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. نیر سرسوی صاحب فرماتے ہیں, نیر یہ میرا اشک عزا وہ فرات ہے جس پر کسی یزید کو قبضہ نہیں. جلدی کیجئے گا.
اس پر کسی یزید کو قبضہ، کیونکہ اعلان 1400 سال پہلے میرے مولا کر گئے تھے، لا یبایع مثلی مثلا. تم ایک حسین اور یزید کی بات کرتے ہو، حسین قیامت تک کے لیے اعلان کر رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سوال بیعت فاسق اتنا نازک ترین مضمون اور مرحلہ ہے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ قوم کی یہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ینگ جنریشن ہے، ان کے پاس اس کام پہ ووکیبلری کی کمی نہ ہو. یہ سوال بیعت فاسق جو ہے نا کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا، کم از کم میری قوم کا جوان بات کرنے پہ آئے تو وہ بولے اور دنیا سنے اور وہ دنیا کو بتائے کہ کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. ابرار صاحب خدا کی قسم آج یونیورسٹی میں شیعہ لڑکے سے لوگ سوال، یہ دوستوفسکی کو پڑھنے والے، کافکا کو پڑھنے والے، ٹالسٹائی اور وکٹر ہیوگو کو پڑھنے والے لوگ شیعہ بچوں سے سوال کرتے ہیں امام حسین کربلا گئے کیوں تھے. دو چار والی بات ہے میرے بھائی، اس میں خدا کی قسم کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے تمام عاشقین بیٹھے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کربلا کیوں گئے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں ممبر پہ کہتا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے اور مجھے بس کو کلوز کرنا ہے. حسین کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے، حسین کربلا انسانیت کے لیے گئے تھے. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں جو کام انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں انسانیت کے لیول پہ سوچا کریں، مذہبی دیواروں میں بند نہ کریں، کیونکہ پیناڈول کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ محرم میں شیعہ کھائیں اور روزوں میں سنی. سرکار 2 اور 2 4 والی بات ہے، کوئی مشکل اس میں خدا کی قسم کیمسٹری ہے ہی نہیں. آپ ایسے پریشان بیٹھیں گے تو میں پڑھتے ہوئے مطمئن نہیں بیٹھوں گا. ذرا سا مطمئن اور چہرے پہ تبسم لائیے تاکہ میں ابرار صاحب مولا کا واسطہ میں ایک لمحے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا کا میدان واحد ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے. سر اٹھائیں وہ لوگ بھی وہ بھی سر اٹھائیں جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، میں انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں. یہ جو نئے اپنی بلوں سے سر نکال رہے ہیں نا یزید کو رضی اللہ کہنے والا طبقہ، ایک لمحے کے لیے میرے سامنے بیٹھے. کربلا کا میدان اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد ایک ایسا میدان ہے عریب ہادی میرے بھائی جہاں آپ کو اسلام کے 2 چہرے نظر آئیں گے. اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا تھا، اسلام کا ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے تھے، اسلام کا ایک چہرہ وہ تھا جہاں سے آدھی رات کے وقت شراب، ناچ اور رقص کی آوازیں آتی تھیں. اسلام کا ایک چہرہ یہ تھا جہاں سے آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے. نہیں چاہیے علی عباس عسکری کو داد، لیکن کراچی میں رہنے والا جوان لڑکا کم از کم آج کی رات ایک کلمہ گو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ؟ ایسے ہی سننا. بہت اچھا سن رہے ہو. مل کے نعرہ حیدری. جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے ذرا جلدی یہی چرچا حسین زندہ باد، ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. لبیک یا حسین. مجھے سنیے، میں با خدا بڑے دل سے بات کر رہا ہوں. آج کا جوان جو ہے نا خدا کی قسم وہ پزل ہے. ایک لبرل لڑکا جو ہے نا سمپل، جسے گھر کی تربیت سے ادائی ماحول نہیں ملا یا جسے کچھ بھی نہیں ملا، وہ بیچارہ پزل ہے. وہ جب بڑا ہوتا ہے نا ٹین ایج سے باہر نکلتا ہے، جب اس کے کانوں تک یہ باتیں آتی ہیں تو وہ ایک بار پریشان ہوتا ہے کہ کربلا کا میدان کیسا میدان تھا جہاں یہاں بھی نماز پڑھنے والے تھے اور یہاں بھی نماز پڑھنے والے. ادھر دیکھیے. میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، جو گناہ نہ کرے وہ معصوم ہوتا ہے. میں معصوم تھوڑی ہوں.
ضروری نہیں ہے کہ علی عباس عسکری کی ذاکری سب کو پسند ہو یا میری خطابت سب کو اچھی لگے. ڈھیروں لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے بھی ڈس لائک کرتے ہوں گے. تو جن لوگوں کو میری خطابت اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے. میرے بھائیوں دن کو سو جایا کرو, اگر رات کو شب داری سننا ہو نا تو تھوڑی سی نیند کر کے آ جایا کرو. ہاں, اور یہ یہاں والا مجمع بھی ماشاءاللہ, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ لوری سمجھ کے اسے نیند میں جاتے جا رہے ہیں. بات سمجھیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں 2 ہاتھ ماروں گا, مناظرے کے شعر پڑھوں گا, پورا مجمع اٹھ جائے گا. یہ تو دیکھیے کہ میں اچھا خاصا کام چھوڑ کے لگ کس کام پہ, مجلس نہیں پڑھ رہا, الذوالفقار کی مرکزی شب داری میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. علی عباس, بسم اللہ, علی عباس عسکری کی ذاکری پہ بسم اللہ بسم اللہ. جناب شاہد بلتسانی صاحب تشریف لے آئے ہیں. میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا کبھی کسی کا جگہ دیجیے, بسم اللہ. مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. میری کربلا کی ملاقاتیں میرے گھر میں بڑے احترام سے ان کا نام اٹھایا جاتا ہے. اللہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں ان سے بھی اجازت طلب کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مولا ہر صاحب ممبر کو ہمیشہ اپنی, پیچھے والے جی تشریف رکھیں گے, میری بات ہو رہی ہے, مولا کا واسطہ. اب ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے گا, بات پہ واپس آئیے. علی عباس عسکری کی ذاکری پہ جنہیں اعتراض ہے, میرے بھائیوں دکھی نہ کرنا, مجھے تمہارے ہاتھ اگر حقدار ہوں تو بلند چاہیے, اگر میں حقدار ہوں تو. علی عباس عسکری کی, شاید بھائی جملہ سنیے, لیکن بھائی جملہ سنیے بھائی. علی عباس عسکری کی ذاکری پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے, اور جسے میری خطابت پسند نہیں ہے وہ مجھے چھوڑ دے. ڈھیروں لوگ ایسے ہوں گے جو جناب شاہد بلتسانی صاحب پہ معترض ہوں گے, تو جو ان پہ اعتراض کرتے ہیں انہیں مشورہ ہے کہ وہ انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے, وہ اپنا الگ کیوں نہیں جیتے. ڈھیروں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جناب نقی صاحب کی مجلس کروانے پہ اعتراض ہوگا, تو وہ نقی صاحب کی کروائی مجلس میں مت آئیں. ڈھیروں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں شیعت کی کسی اور چیز پہ اعتراض ہوگا تو وہ اسے سکپ کر دیں. ارے یار ڈھیروں لوگ ایسے ہیں, آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے تو بھائی مت کھائیے نا, آپ کے منہ میں کوئی ٹھوس تھوڑی. یہ جوان بہت اچھا, بہت اچھے, کیا بات ہے, کیا بات. میں کہہ رہا ہوں, میں جملہ ایک لمحہ, میں جملہ کہوں تو صاحبان ممبر سے لے کر یہ جتنے کھڑے ہوئے لوگوں کی پوری دیوار ہے, یہ پورا مجمع, اور یہاں تک مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے. علی عباس عسکری شعر نہیں پڑھ رہا, علی عباس عسکری الذوالفقار کے ہاں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہر ہاتھ اٹھ جائے اور میری بات کی تائید ہو جائے. نقی صاحب پہ اعتراض ہے تو انہیں چھوڑیے نا, شاہد بھائی پہ اعتراض ہے تو انہیں بھی چھوڑیے. لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو مت کھائیے نا. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ماتم بدعت ہے, چھوڑ دیجئے, آپ مت کیجئے ماتم, ہمیں کرنے دیجئے, آپ مت. علی عباس عسکری پہ اعتراض ہے تو چھوڑ, ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے یار, کام کی بات پر کیوں نہیں آتے. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں, رکھ سر پہ قرآن اور بتا کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. کیا بات ہے. اکبر صاحب کو مولا نے بڑا پیارا بیٹا دیا ہے حیدر, مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں بڑی تڑپ سے یاد کر رہا ہوں علی بھائی کو, مولا اس وقت امریکہ میں ہیں, میرے بڑے بھائی تھے, اور میں جب سے یہاں پہ آیا تھا میں نے پہلا چہرہ ہی ان کا دیکھا تھا. میں ہر بار جب سے وہ امریکہ گئے ہیں میں شب داری میں انہیں یاد کرتا ہوں, اور میں ان کو بھی یہاں پہ اپنے ساتھ شامل کرتا ہوں. اور آگے چلیے, یقیناً لائیو دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہمراہ ہوں گے. چھوڑیے اس بات کو کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا. بھئی آپ کام کی بات پر آئیے, آپ کے لبرل ہو جائیے بھائی, شیعہ ہسٹری کو چھوڑیے, اٹھائیے اپنے موبائل بند کیجئے, ٹک ٹاک نکالیے یہ گوگل, اور گوگل پہ لبرل بن کے اتنا سے فقط سرچ کیجئے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا. میں شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آیا, میں بات کرنے آیا ہوں آپ لوگوں سے. ہوا کیا ہے کربلا کے میدان میں؟ امام حسین جب کسی, شاید بھائی میرا قد چھوٹا ہے, آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں,
बाखुदा हम लोगों ने जब होश संभाला है ना, तो हमारी माओं की लोरियों में आप लोगों के नोहे महफूज हैं, अभी तक कानों में ना वो आवाजें दस्तक देती हैं। ये अब नोहा खानी पे बात आएगी तो मुझे वक्त चाहिए, घंटा चाहिए, मैं नोहा खान हजरात के बारे में बोलूं। ये लोग इमाम हुसैन के चुनीदा लोग हैं, खुदा की कसम। इन लोगों पे जो मौला का करम है, मीर अनीस अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, अल्लाह को कहना पड़ गया, हुसैन चर्चे तेरी तन्हाई के आलम में रहेंगे, जो खास हैं बंदे तेरे मातम में रहेंगे। क्या मजमा है, इनके नाराए हैदरी। वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। आज खिताबत का मजा लीजिए। मुखातिब आपको इसलिए किया था, जुमला में ये जो कहना चाह रहा था उस पे आता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कदम रखे, दुनिया का हर मजहब पीछे रह गया, इंसानियत आगे बढ़ी। हर कम्युनिटी पीछे रह गई, इंसानियत आगे बढ़ी। ये जो रोड्स बनती है ना, ये राहें, ये मुसाफिरों के लिए बनती हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। स्कूल्स स्टूडेंट्स के लिए बनते हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। हॉस्पिटल्स पेशेंट्स के लिए बनते हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। ये फ्लाइट्स जो है ना, ये पैसेंजर्स के लिए फ्लाई करती हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। तो इमाम हुसैन इंसानियत के लिए गए थे, शिया सुन्नी के लिए नहीं। इतना बड़ा जुमला है कि मेरा कद छोटा है, बहुत छोटा है। जुमला इतना बड़ा है कि मैं इसकी पैमाइश कर ही नहीं सकता। अकबर भाई जुमला आ रहा है, बाखुदा बड़ा जुमला, दिल से पढ़ लो। इमाम हुसैन ने कदम रखे, हर मजहब पीछे रह गया, दुनिया ने दो नए चेहरे देखे। जो था वो वही था, लेकिन नए रंग में दुनिया का हर बंदा दुनिया के सामने आया। एक चेहरा था हुसैनी, दूसरा चेहरा था यजीदी। करबला, मैं जुमला कहूं और अगर मैं समझा सकूं तो कराची और हाथ ना उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता। 10वां साल है मुझे भी यार इस मजलिस। 2015 में पहली बार इसी मिंबर पे आया था, ये इब्रार भाई और ये सभी अहबाब थे। इस मजमे से अगर मैं भी वाकिफ नहीं तो फिर माजरत चाहता हूं। इमाम हुसैन ने कदम रखा, यजीदी भी दुनिया के सामने आए, हुसैनी भी दुनिया के सामने। 1400 कुछ साल हो गए, दुनिया के कोने कोने पे वो भी फैल गए, दुनिया के कोने कोने पे ये भी फैल गए। यजीदी भी जी रहे हैं, हुसैनी भी जी रहे हैं, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़। कर रहा हूं, नारे हैदरिया। हुसैन उस बादशाह को कहते ही नहीं जो लहरों की रवानी देख करना। हुसैन उस शनावर को कहते ही नहीं जो घबराने लग जाए। हुसैन उस शनावर को कहते हैं जो अपनी धुन में तैरे और तैरता चला जाए, जो जमाने के गर्दाबों से न डरे। जो बात 1400 साल पहले मेरे इमाम ने की थी वही नारा आज तक बुलंद है, ला युबायु मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। कुछ हो जाए मुझ जैसा, मुझ जैसा, मुझ जैसा, मुझ जैसा। मैंने कहा मेरे इमाम इस बात का क्या मतलब है? आपकी शहादत 10 मुहर्रम को थी, आपने 28 रजब को घर छोड़ दिया ये कहते हुए कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज़ है अली बास अस्करी शौदाए करबला अंचोली में बैठे हुए मेरे शिया सुन्नी आशिकों को बता दो, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन। मैं चाहता था कि दुनिया देख ले, पहल मैंने नहीं की, पहल इसने की है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज़ आई मेरे जाकिर मेरे आशिकों को बता देना, मैं चाहता था कि दुनिया देख ले, बैत पहले उसने मांगी है, जिस शान से उसने बैत मांगी मैंने उसी शान से बैत का जवाब दिया, और बैत का जवाब देकर मैं चाहता था कि दुनिया देखे उसकी पहल हुई है। जब दुनिया ने उसकी पहल देख ली तो मैं वाहिद हुसैन था जिसने बैत का इनकार करके अपने घर से बाहर आया, और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी मैं हुसैन हूँ, मैं तेरे खत के बाद घर छुप के नहीं बैठा,
यजीद मैं तेरे खत के बाद घर मेरे मौला जो अब भी चुप है ना उन्हें चुप लग जाए मेरे मौला। यजीद मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा, ले तूने खत भेजा बैत का तो मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया है। तूने सवाल किया मैं घर से बाहर आ गया। यजीद मैंने 28 रजब को घर छोड़ा है, शाबान रमजान शवाल ज़िकात ज़विल हज मुहर्रम मैं 6 महीनों तक घर से बाहर रहूंगा। मुहर्रम की 10 को फिर देखेंगे क्या होता है। इन 6 महीनों में ये हुसैन का सफर नहीं है, तुझे 6 महीने की मोहलत है। यजीद में 6 महीनों में वहां पे रहूंगा, वहां से गुजरूंगा, वहां से होता हुआ वहां कयाम करता हुआ, वहां से चलता हुआ यजीद में वहां जाऊंगा। यजीद 6 महीने वहां 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 करके रुकूंगा। यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और कि पहले सुनना, यजीद अगर तू मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और इन 6 महीनों में किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद मैदानों में आना मर्दों, ये साइड चुप है, ये मजमा पता नहीं क्यों चुप है। यजीद मैदानों में आना, एक लम्हे के लिए बैठिएगा, हाथ नीचे न रहे और खुद बैठिएगा। अभी हो सकता है मजमा भी सारा खड़ा हो जाए जहां मैं बात लेकर जा रहा हूं, लेकिन हाथ नीचे न कीजिएगा। यजीद यजीद याद रखी, यजीद ये बात मैं जानता था, मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम। और यजीद मैं जानता था मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, डरपोकों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, और तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। लेकिन यहां से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। यजीद अगर तू वाकई, बैठना मेरे भाइयों, यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं, जितने लश्कर मंगवा सकता है मंगवा, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा। बाबा जुमला सुनना है, यजीद जितनी तवानाई सर्फ कर सकता है कर, आजा करबला के मैदान में, देखते हैं किसमें कितना दम। सामने बैठे हुए से बात नहीं कर रहा, ये कैमरे के पीछे सर उठाए वो यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाली दुनिया, अली के लाल की आवाज। यजीद याद रखी, एक बात का ऐलान है, यजीद तेरे जगह 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 से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक, कम अज कम कयामत तक के लोग सोचेंगे तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, यजीद डरपोक कौन। नकी भाई मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं खिताबत कर रहा हूं, मेरे गवाह रहिएगा। अली के लाल की आवाज है, यजीद याद रखी, लोग सोचेंगे तो सही कि बुज़दिल कौन था और दलेर कौन था, डरपोक कौन था और बहादुर कौन था। यजीद मर्द बन और करबला में आ। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं, एक बार हिम्मत करके करबला के मैदान में आ। मैं कह रहा हूं यजीद करबला, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है, जो डर गया वो बाहर चला जाए। ये दिल के मरीजों से माजरत है, वो कानों में उंगलियां दबा ले, बात अब ऊपर जाने वाली है। मेरे भाइयों नीचे बैठना एक लम्हे के लिए, मुझे जुमला कहने देना। अली के लाल की आवाज आई, बड़ा इतरार है यजीद अपनी फौज को ले। आई यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, आई यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा। मैं ऐलान कर रहा हूं, एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है, तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत। नकी साहब मजमा संभालिएगा, बात कहीं जाने वाली है। यजीद 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, उसके बाद तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी शुरू हो जाएगी। और यजीद मेरी जीत का ऐलान, अब मेरे भाइयों तैयारी करना, मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, यजीद कयामत तक, अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीले लग गई तो मैं।
नहीं फिर मैं मसाइब नहीं पढ़ता, बैठे। यजीद याद रखिए, अगर यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, जब मैंने तेरी, घबराना मत मेरे भाइयों, घबराना मत मेरे भाइयों, तुम्हें मौला का वास्ता। यजीद याद रखी, नहीं मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिएगा। यजीद याद रखी, अब ये मजमा जहां आ गया, ये बात ना करूं तो सुबह की फ्लाइट में मेरे अपने अंदर वो एक रहेगी बेचैनी सी की बात की क्यों ना। अली के लाल की आवाज आई, बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे। तो सुन यजीद, मैं कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। उसका ऐलान ऐसे होगा कि यजीद अगर 10 मुहर्रम के बाद लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं है, वरना मुझे वो वहां तक आखिरी सफ तक हाथ बुलंद चाहिए। मैं कह रहा हूं वहां तक हाथ उठने चाहिए। जुमला वो है जो इमाम हुसैन ने आपको नजर में रख के बोला है। आप ना बोले तो मैं किसके साथ जाके बात करूं? तुझे तेरे लश्कर पे गुरूर है तो जा हुसैन का अगला ऐलान सुन, मर्द बन के करबला में आ, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे आजादा। अब हाथ नीचे ना करना, हाथ नीचे ना करना मेरे भाइयों, अपने हाथों को बुलंद रखना। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, मैं बुलंद हाथ देखना चाहता हूं। पता नहीं क्या, इब्रार साहब मैं भी, अब्बास मेरे भाई, पता नहीं क्या हो जाए, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने। बाहर वाले मेरे भाई, मौला का वास्ता, जिन जिन के हाथों पे मोहर है, ये जो मंजर बनने जा रहा है ये कभी कभी बाखुदा जिंदगियों में बनता है। अल्लाह करे अली अब्बास अस्करी निभा सके इसे। जो डर गया उसे छुट्टी है, पिंडाल उठ भी जाए तो हक अदा नहीं होता। शायद भाई हुसैन फरमाते हैं, यजीद लोग प्यासे रहे तो तू, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता। मेरे जो डर गया उसे छुट्टी है, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, खत्म हुसैन का बयान, मर्द बन के करबला में आ। यजीद याद रखी, 10 मुहर्रम से लेकर, हाय हाय हाय, हुसैन फरमाते 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे बेटे तेरा बेटा खलीफा, अगले 1 मिनट में मिंबर जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब के हवाले, हुसैन फरमाते हैं अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। यजीद याद रखी, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं। यजीद तेरे नाम पर किसी ने ईंट भी जोड़ी तो तू जीता, और अगर मेरे नाम के अज़ा खाने सजे तो मैं। सामीन गरामी, हासिल नज़म, नुक्ता मरकज, आखिरी जुमला, 10 मिनट की बात छोड़कर अपना नतीजा दे रहा हूं। इससे बड़ी बात अली अब्बास अस्करी के दामन में नहीं, अपनी उंगलियों पे गिन लेना। मैं इतना बड़ा जुमला दे रहा हूं। हुसैन फरमाते हैं, यजीद याद रख, लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। छोड़ सारी बातें और यजीद मेरा ऐलान सुन, समझ, याद रख। और यजीद 10 मुहर्रम की असर नहीं, 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के हैदर हैदर हैदर